بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کے درد میں الٹا لیٹ کر کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر آپ کے سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال گھنے رہتے ہیں۔ ناظرین، کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، چہرہ ایسا چمک اٹھے گا کہ کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور آپ کے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں میں اور خواتین کے لیے سر کے بالوں میں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا خضاب لگانا جائز ہے، لیکن خالص کالے رنگ کا خضاب لگانا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت اور سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے جیسے کبوتر کا سینہ۔ ان لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ دوپہر کو قیلولہ کرنے یعنی تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جائے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ سیب دل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کرو۔ حافظہ کو بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے بادام کا تیل میں وٹامن اے اور بی پایا جاتا ہے، جسے چہرے پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس تیل سے آپ اپنے چہرے پر رات کو مساج کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر چہرہ نارمل طریقے سے دھو لیں، اس سے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ تازہ کھیرے کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر کسی کو لکوہ یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونڈ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار دیں۔ ناظرین، جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں، ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں، ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں دانت نکالنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی یا لوہے کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ کان کا درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے۔ خصوصاً بچوں کے ساتھ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں۔ یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ لیمو کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں۔ چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ شملہ مرچ کو سلاد میں استعمال کرنے سے سلاد مزیدار بن جاتی ہے۔ جسم کے نیم کے تازہ پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا
کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں ہوتے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنے کم ہوں گے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتیں۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ زیادہ گوبھی کھانے سے کبھی جلد نہیں لٹکے گی۔ ناظرین، خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑے کو ختم کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک بھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ روغن بادام پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے بہترین ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے اور کیل محاسوں سے نجات دلاتا ہے۔ روغن بادام بچوں کی جلد کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یاد رہے، جب ہم گہری اور بھرپور نیند لیتے ہیں تو ہمارے جسم سے ایک مخصوص ہارمون کا اخراج ہوتا ہے جو کھانے پینے کی طلب کم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر اس ہارمون کے اخراج میں مداخلت یا رکاوٹ ہو جائے تو ہم بہت جلد بھوک محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب رات کی نیند پوری نہ ہو تو بیشتر افراد بار بار کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، جس کا خمیازہ موٹاپے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا خود کو توانا اور چست رکھنے کے لیے رات میں متواتر 7 گھنٹے تک سویا جائے۔ ناظرین، جرمن سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ نیند کی کمی کسی بھی عام فرد کو موٹا، احمق اور بیمار کر سکتی ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق نیند کی کمی سے براہ راست یادداشت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں جو مختلف حماقتوں کی وجہ بن جاتے ہیں۔ نیز اگر دیر تک جاگنا اور کم نیند عادت بن جائے تو دل اور دوران خون، معدے، انتڑیوں کے افعال بھی آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ زیادہ شیمپو کے استعمال سے بال روکھے ہو جاتے ہیں اور بالوں کی قدرتی چمک بھی ختم ہوتی ہے۔ جو روزانہ صبح ایک ٹماٹر روٹی کے ساتھ کھا لے اس کے بال 60 سال تک سفید نہیں ہوں گے۔ ٹماٹر ہاضمے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ روزانہ نیم گرم پانی پینے کا معمول بنا لو، جسم سے تمام بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جو لوگ دہی استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی انفیکشن نہیں ہوتا۔ دہی کے ساتھ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ ہر قسم کی بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزمرہ کی بنیاد پر اپنی غذا میں بادام کے تیل کا استعمال کرتے ہیں ان کے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے، بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ ناظرین، ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی اور کاہلی کو دور کرتا ہے، نظر کو تلوار سے بھی تیز کرتا ہے۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ بغیر چینی کے چائے پیو گے تو چائے نقصان نہیں کرے گی اور شوگر کے مریض لوگ بھی چینی کے بغیر چائے پی سکتے ہیں۔ خالی پیٹ نہانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کی قوت باں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا عرق ملا کر صبح و شام چہرے پر لگائے تو اس کا چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ چمڑے کے جوتے یا چپلوں کو پالش کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جائے
تو ان کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ عربوں میں قدیم زمانے سے ایک نسخہ گرتے بالوں کے لیے رائج ہے کہ وہ کالے زیرے کو ہلکی آنچ پر اس حد تک پکاتے ہیں کہ وہ جل کر بھربھرا ہو جاتا ہے، پھر اس میں زیتون کا تیل شامل کر کے اسے ایک بوتل میں جمع کر لیتے ہیں اور بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مساج کرنے سے کچھ دیر کے بعد یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نسخہ گنج پن کے لیے بے مثال تصور کیا جاتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے نئے بال بھی نکلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو بریانی جلدی بنانی ہو تو چاولوں کو ابال کر رکھ لیں اور قورمہ بنا لیں، جس چیز کا بھی چاہے، مثال کے طور پہ چکن، بیف، مٹن، مٹر آلو وغیرہ۔ جب مہمان آ جائیں تو فریج میں سے ابلے ہوئے چاولوں کو نکالیں اور قورمے کی تہ لگا کر دم دے دیں۔ اس طرح 10 سے 15 منٹ میں بریانی تیار ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کو ڈیپ فرائی کرنا ہو تو کڑاہی میں تیل کم ڈالنے سے کم لگے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ ڈیپ فرائی کرنے کے لیے پکوان تیل یا گھی کو کڑاہی میں کم لیں گے تو اس سے تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 2 عدد لیموں کا رس ڈال دیں، مرچیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجئے، دھبا دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ اگر آپ روٹی بناتے ہیں گھر میں یا باہر کہیں بھی تو آپ آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دیا کریں۔ اس سے آپ کی روٹی بہت دیر تک سوکھتی نہیں ہے اور نہ ہی سخت ہوتی ہے اور نرم بھی رہتی ہے کافی دیر تک۔ بہت سے لوگ بازار سے مرغی کا بنا ہوا گوشت خرید لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مرغی کو ذبح بھی کیا گیا ہے یا نہیں، یا مری ہوئی مرغی کا گوشت ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ زندہ مرغی کو وزن کروا کر خرید لیں اور اپنے سامنے اس کا گوشت بنوائیں، پھر فریج میں فریز کر لیں، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیں۔ بریانی کا گوشت الگ، بون لیس گوشت الگ، اس سے آپ کو تازہ گوشت مل جائے گا اور حلال بھی انشاءاللہ۔ ناظرین، کیا آپ کے گھر میں فریج یا فریزر ہے تو اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً غذائی اشیاء کو منجمد کرنے کے لیے، تاکہ وہ جلد خراب نہ ہو سکیں۔ تاہم ایسا کرتے ہوئے آپ بہت کچھ سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، فریزر کی مدد سے آپ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کا آپ نے ہو سکتا ہے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ فریزر میں جینز کو بغیر پانی کے صاف کریں۔ جینز کی پتلونوں کو دھونا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ان کے نہ سکڑنے کی بھی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جب جینز میں پہننے کی وجہ سے بو پیدا ہو جائے تو اسے ایک کینوس بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ ٹھنڈا درجہ حرارت جلدی خلیات سے پتلون میں منتقل ہونے والے ان بیکٹیریا کو ختم کر دے گا جو بو کا باعث بنتے ہیں۔ سیل لفافے کو کھولیں۔ کسی سیل بند لفافے کو بغیر کچھ پھاڑے کھولنا چاہتے ہیں تو اسے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں، پھر اسے باہر نکالیں اور فوری طور پر چھری سے اسے کھول دیں۔ ایک بار جب لفافے تک کمرے کا درجہ حرارت پہنچ جائے تو اس کی سیل دوبارہ ریسیٹ ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی ریپنگ کو آسان بنائے۔ اگر پلاسٹک ریپنگ کی شیٹ کسی جگہ پھنس گئی ہے تو اسے کچھ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ مشین کی ٹھنڈک اس کے چپنے کی صلاحیت کم کر دے گی اور اس کو اتارنا آسان ہو جائے گا، تاہم کچھ منٹ تک ہی ٹھنڈا کریں ورنہ پلاسٹک کہیں بھی چپک نہیں سکے گا۔ ناظرین، فریزر میں بیجوں کو محفوظ کریں۔ اگر آپ کو باغبانی کا شوق ہے اور کافی مقدار میں بیج موجود ہیں تو ان کے تحفظ کے لیے اگلے سیزن سے قبل بچ جانے والے بیجوں کو فریزر میں رکھ دیں، مگر پہلے یہ یقین کر لیں کہ بیج خشک ہیں اور پھر انہیں ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں، پھر جب ضرورت ہو نکال کر استعمال کریں۔ سویٹرز یا بیڈ شیٹس پر موجود کیڑوں سے نجات۔ یہ کیڑے فریزر کے درجہ حرارت میں بچ نہیں پاتے
اپنے سویٹرز یا بیڈ شیٹ وغیرہ جیسی چیزوں کو کسی بڑے پلاسٹک بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور پھر صبح دھو لیں۔ آپ کے یہ کپڑے فریش اور مٹی سے پاک ہو جائیں گے۔ موم بتیوں کی زندگی بڑھائیں۔ موم بتیوں کو کسی موقع پر جلانے سے ایک دن قبل فریزر میں رکھ دیں اور پھر نکال کر جلائیں تو اس کی زندگی میں 2 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ موم کو ٹھنڈا کرنے سے وہ سست روی سے جلتا ہے اور کچھ موم بتیوں میں تو موم ٹپکتا بھی نہیں ہے۔ پالک اور بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں لال چیونٹیوں کے خاتمے کے لیے آپ کو مہنگے سپرے کی ضرورت نہیں جو چیونٹیوں کو کچن سے دور رکھ سکے۔ سب سے پہلے تو لیموں کا عرق کچھ مقدار میں فرش پر اور کھڑکیوں پر چھڑک دیں۔ اس کے بعد ایسے کسی سوراخ یا دراڑ میں اس عرق کو ڈالیں جہاں سے چیونٹیاں آتی ہوں۔ آخر میں لیموں کے چھلکے کے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیرونی دروازے کے گرد رکھ دیں، چیونٹیاں دور ہو جائیں گی۔ لیموں لال بیگ وغیرہ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 4 لیموں کا عرق چھلکوں سمیت 2 لیٹر پانی میں مکس کریں اور پھر فرش کو اس سے دھو لیں، اور پھر آپ خود لال بیگوں کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ انہیں اس کی خوشبو سے نفرت ہے۔ دار چینی اور لونگ کو گھر کے داخلی دروازے اور ایسے حصوں میں ڈال دیں جہاں سے چیونٹیاں اندر آ سکتی ہوں۔ مانا جاتا ہے کہ دار چینی کیڑوں کو دور رکھنے میں مدد دینے والا مسالہ ہے اور چیونٹیاں اس کی مہک کو برداشت نہیں کر پاتی۔ پانی اور سفید سرکہ مکس کر کے اس کا چھڑکاؤ کرنے سے بھی چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں، اور کچھ عرصہ متواتر استعمال سے اس طرف رخ کرنا بھی بھول جاتی ہیں۔ پودینہ بھی کیڑوں کو دور بھگانے میں مؤثر ہے۔ چیونٹیاں پودینے کی مہک کو پسند نہیں کرتی اور ایسی جگہوں پر جانے سے دور رہنا پسند کرتی ہیں جہاں یہ مہک آ رہی ہو۔ پودینے کے تیل کے 10 قطرے 1 کپ پانی میں ملا کر داخلی راستوں پر ٹپکا دیں۔ یہ عمل 1 دن میں دوبارہ دہرائیں۔ اس کی جگہ خشک پودینے کو بھی چھڑکا جا سکتا ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل زیرے کا 1 دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے بند گوبھی کا استعمال کرے۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ ناظرین، گائے کا دودھ پیو، یہ رنگ کو نکھارتا ہے۔ کیلا کھانے کے فوری بعد پانی مت پیو، اس سے بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو، اس سے آپ کے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔